اس دنیا میں جتنے بھی رشتے انسان کے ہیں اس میں سب سے جو اہم ترین رشتہ ہے وہ ماں باپ کا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک رشتہ وہ بہن بھائیوں کا ہے۔ میں بچوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ ان کے ساتھ تو محبت اب کریں گے ہی کریں گے۔ بچوں کے ساتھ تو ماں باپ کی محبت فطری ہے، سب سے اوپر بچوں کو رکھا جاتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ جو محبت ہے نا وہ کرنی پڑتی ہے۔ ماں باپ کو بچوں سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اور ہمیں جب تک اولاد زندہ ہے وہ محبت رہے گی، ایسے ہی ہے نا جو بچوں والے ہیں۔ لیکن ماں باپ سے ہمیں کتنی محبت ہے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ بچے ماں باپ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، بچے ماں باپ کا خیال بھی نہیں کرتے، بچے ماں باپ سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ تو بچوں کو ماں باپ سے محبت کرنی پڑتی ہے، ایک ایفرٹ لگتی ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، پھر دوائیوں کا خرچہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی بچوں کو پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ شادی ہو جائے تو اور ہے، جیسے باپ جب مرتا ہے نا تو آپ نوٹ کریں، جب باپ مرتا ہے تو وہ بچے جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے ان کا دکھ کتنا ہے، اور وہ بچے جن کی شادی نہیں ہوتی ان کا دکھ کتنا ہے۔ وہ بیٹا جس کے پاس باپ رہتا تھا اس کو دکھ کتنا ہے، اور جو اپنی بیوی کے ساتھ دور کہیں رہتا تھا اس کو دکھ کتنا ہے۔ فرق ہے نا؟ بات میں جھولو تو میں بیٹھا ہوں ادھر، لیکن ماں باپ کے دل تو بچوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بچہ امریکہ چلا جائے، سعودی عرب چلا جائے، دل بھی ساتھ ہی لے گیا، وہ انتظار کرتی ہے، پوچھتی ہے کیا حال ہے۔ ماں باپ کے اوپر بڑے بیانات ہم نے سنے، ان کی عزت، ماں کے قدموں تلے جنت، جنت کا دروازہ ہے، باپ کی رضا کے بغیر کھول ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ دونوں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن جب عزت کرنے کی باری آتی ہے، انسان اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، ماحول کو دیکھتا ہے، ماں باپ کے دماغ کی کمزوری کو دیکھتا ہے، کتنا زیادہ سنبھالنا پڑے گا، پھر معاملے تھوڑے سے ڈسٹرب سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ ماں باپ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، جو ہمارے ماں باپ تھے اس دور کے اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آج کل کے پڑھے لکھے آ رہے ہیں، اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے ماں باپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، تاجر ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پھر وہ کبھی کبھار بندہ کہتا ہے کہ جی میرے بچوں کو دادا دادی کیا پڑھائیں گے، یہ تو پرانے دور کے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بلوچ کالونی، مکہ کالونی میں پرابلم نہ ہو، ڈیفنس، گلبرگ اے وغیرہ میں بہت پرابلم ہے یہ کہ یہ کیا پڑھائیں گے دادا دادی، تو میرے بچے تو انگلش اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو تو انگریزی آتی نہیں ہے۔ So this is actually a family structure which we have to redefine. What is the respect of parents? What is the respect of elderly people? میں یہ نہیں کہتا کہ جتنے بھی سفید بالوں والے لوگ ہیں وہ بڑے سمجھدار ہوں گے اور بہت زیادہ تعلیمی یافتہ ہوں گے، تجربہ کار ہو سکتے ہیں، لیکن بندہ اگر دنیا میں زندہ ہو، بوڑھا تو وہ ہو ہی جائے گا۔ تو ایک اسٹوپڈ سا آدمی ہے، بدماش سا آدمی، وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا تو وہ بوڑھا ہو کے بھی بدماش ہی رہے گا، کیونکہ اس نے بدماشی سیکھی ہے۔ تو کوئی آدمی اگر بڑی عمر کا ہو گیا اس کا اکرام تو ضرور کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، احادیث ہیں اس کے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک شخص نے اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کی تو نبی پاک نے فرمایا تو کسی بڑی عمر والے کے آگے چلا ہوگا۔ ایک وفد آیا نبی پاک کی بارگاہ میں، اس میں ایک جوان لڑکا کھڑے ہو گئے، کلام کرنے لگا۔ نبی پاک نے کہا رک جا، تیرے قبیلے میں کوئی عمر رسیدہ شخص نہیں جو مجھ سے کلام کرے؟ اور بھی کئی جگہوں پہ نبی پاک نے جو بزرگی ہے، جو زیادہ عمر والے لوگ ہیں ان کو اکرام دیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی ساری مسجدوں کی پہلی صف کا 80% وہ بڑی عمر کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے ہی ہے، اور یہ ہماری مسجد کی شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ بندہ جس کو نماز پڑھنی آتی ہے ان سے کہیں ذرا سارے بابوں کے نماز کے ٹیسٹ لے، تو کتنے بابے ایسے ہیں جن کی نماز واقعی شرائط کے مطابق ہے؟
परसों मैं अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, मैंने सजदा किया, तो सजदा जारी बात है, जब सजदे से मैं सर उठाऊंगा तो मेरे सामने जो बंदा सजदा कर रहा है मुझे तो नजर आ ही जाएगा ना कि उसकी पाँव की उंगलियां कितनी लगी हुई है। अब सजदे में 10 पाँव की उंगलियों में से एक उंगली का पेट जमीन पर लगा होना ये जरूरी है। अगर नहीं लगा होगा तो सजदा नहीं हुआ, सजदा नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई। तो मैंने वाज़ेह तौर पे देखा कि बाबा जी की 10 उंगलियां वहां में थी, तो मैं क्या करूं, मुझे बताएं। यानी मेरी आंखों से नजर आ रहा है और उसकी 10 उंगलियां हवा में है, तो मैं क्या कहूं, अब नमाज नहीं ना हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा जी बड़ी उम्र के तो हो गए हैं, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दी और बड़ा कुछ किया उन्होंने, लेकिन नमाज पढ़ना नहीं सीखी। तो वी हैव एक्चुअली pride problem. We don't have learning problem. We have pride problem. You have to choose either pride or growth. If you will choose pride, growth will be sacrificed. And if you will go for growth, you have to sacrifice the pride. हमें सीखने का मसला नहीं है, हमें गुरूर का मसला है। मैं क्यों सीखूं, इतनी उम्र हो गई है, ये देखो मैं क्यों इसे सीखूं। ऑफिस में भी ये मसला है, सिर्फ मस्जिद में नहीं है, दफ्तरों में भी ये मसला है, बिजनेस में भी ये मसला है, मैं क्यों सीखूं इससे। परसों एक बंदा आया हुआ था, ओ जी मेरी इतनी पीएचडी है, मेरे इतना है, मेरे बॉस के पास कुछ नहीं है, मैं इससे नहीं सीखूंगा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं यहां से। ऐसी बात नहीं है। जो हेड मास्टर लगता है ना किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, मेरा तजर्बा है इसमें, 30 साल का तजर्बा है। हेड मास्टर जो लग रहा है ना सरकारी स्कूल में, वो आम बंदा नहीं होता, वो ठीक ठाक मास्टर होता है। वो ठीक है तुम्हारी जितनी पीएचडी की डिग्री नहीं है उसकी, लेकिन स्कूल को सेट करना जानता है वो। एक एक उस्ताद को किस तरह लाइन पर रखना है, माली को स्कूल में क्या करना है, पीटी मास्टर का क्या करना है, कैंटीन में किस तरह नज़्म ज़ब्त रखना है, असेंबली किस तरह सेट करनी है, फिर सबसे बढ़कर अपने बड़े से बात कैसे करनी, जो डीपीओ है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उससे कैसे बात करनी। ये भी तो फन है ना। आप हेड मास्टर से आगे कैसे निकल सकते हैं। वैसे ही हेड मास्टर बना दिया उसको, 25 साल का तजर्बा उसका, 30 साल का, 35 साल का। यहां पे सेक्रीफाइस नहीं करना, लेकिन इल्म हासिल करना है, गुरूर नहीं करना। मैंने आज तक जितनी दुनिया में कामयाब तरीन लोग देखे हैं, चाहे वो दीनी लोग हों चाहे वो दुनियावी लोग हों, यानी वो पैसे में बहुत ज़्यादा खेल रहा है अगर, या वो दुनिया दीनी तौर पे बड़ा कामयाब है, यकीन करें मैंने उसमें ये बात देखी है। उसको सिखाने की बात करोगे वो कभी अकड़ेगा नहीं, बिल्कुल रोज ओ जी जी सुभान भाई क्या कह रहे थे आप, बाहर उसकी 2 वीगो डाले खड़े हैं, लेकिन जब सीखने की बात आई बिल्कुल गिर जाएगा। जी जी क्या कह रहे थे सुभान भाई, आपसे तो सीखते ही हैं हम, अभी कुछ और बात बताएं। फिर जब तक मैं बोलूंगा चुप करके सुनेगा। दौलत है, इल्म नहीं है ना उसके पास, तो इल्म हासिल करने का उसको शौक है, यही चीज उसको आगे लेकर गई। नेवर क्लोज योर डोर्स फॉर नॉलेज। नॉलेज इज द बिगेस्ट कैनन, द बिगेस्ट वेपन इन योर आर्सेनल। आपकी पास सबसे बड़ी जो वेपन है वो नॉलेज है। दौलत अहम तरीन है, लेकिन आम तौर पे दौलतमंद की दौलत खत्म हो जाती है जब वो मर जाता है। बाद में लोग उसको याद नहीं करते, जब वो जिंदा है तब तो उसके साथ लोग रहते हैं क्योंकि मजा आता है, दौलतमंद है, जरा एंजॉय होता है। लेकिन उसके मरने के बाद आम तौर पे दौलतमंद को याद नहीं रखा जाता, उसकी दौलत पे कब्जे शुरू हो जाते हैं। दौलत को याद रख रहे थे ना, तो वो गया तो फिर दौलत के ऊपर नजर होती है, बच्चे ले जाए, फलां ले जाए, फलां ले जाए। इल्म वाले के ऊपर ना ये नहीं है, जब वो दुनिया से जाता है उसकी इज्जत रहती है। एक दफ़ा मैं बयान तैयार कर रहा जुम्मे का, तो बड़े बड़े नाम मैंने पढ़े, इमाम शाफई, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, दाता साहब, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। मैं पढ़ता जा रहा था, सबको बयान तैयार कर रहा था। फिर अचानक मैं रुका, मैंने कहा जितने नाम मैंने अभी पढ़े इन्होंने जो भी बोले हैं, मुझे किसी से गर्ज नहीं थी कि इनके पास दौलत कितनी है, नहीं गर्ज थी ना, बस यही थी कि यार इल्म कितना है इनके पास। हालांकि इमाम आजम अबू हनीफा के पास दौलत भी बहुत थी, बड़ा महंगा कपड़ा पहन के नमाज पढ़ा करते थे। और दौलत की अहमियत है, याद रखना। मेरी बात से ये ना गैस कर लेना कि दौलत के मैं खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ नहीं। कैसे बनी मस्जिद ये, किसने बनाई है? अस्पताल के अंदर माँ गिरी हो, बिस्तर के ऊपर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगना है, बाईपास होना है, फ्री तो नहीं करते ये, है ना। 3-4 लाख तो वह मुंह पे मांग लेते हैं एकदम। अशरा मुबशरा में कितने साहबी हैं? ऊंची बोलो। 10 people fortunate who have been promised heaven। 10 वो लोग जिनको जन्नत की खुशखबरी जन्नत के मालिक ने दुनिया में दे दी। ठप्पे लग गए,
ان 10 میں سے 7 امیر ترین ہیں، 7 بہت رچ ہیں، اور ان کی ذات سے پھر فائدہ کتنا ہوا دین کو؟ تو دولت کو برا نہ کہو، دولت کو دیکھو. یہ دیکھو میرے پاس نوٹ ہے ایک، کتنے کا نوٹ ہے؟ 1000 کا نوٹ ہے. دیکھ رہے ہو اس کا دل ہے نہیں، دماغ ہے، احساسات ہیں، جذبات ہیں، خواہشات ہیں. اس کی کیا ہے؟ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. لیکن جس وقت یہ ہاتھ میں آ گیا نا، اب اس کی ایک شخصیت بن گئی، اس کی پرسنالٹی بن گئی، بن گئی ہے نا. ناؤ دس پیس آف پیپر از ہیونگ اے پرسنالٹی. اب اس کی ایک شخصیت ہے. کیا شخصیت ہے؟ جو میری شخصیت ہے وہ بھی اس کی شخصیت ہے. جو میں چاہوں گا وہ یہ کرے گا، یہی کرے گا نا. یعنی اس پیسے نے میرے اصل شخصیت کو دکھا دیا. اٹ ہیز انویلڈ دا ٹرو مائی سیلف. میں چاہوں تو اس 1000 روپے سے ماں باپ کی خدمت کر دوں، مسجد میں چندہ ڈال دوں، اس سے چاہے تو جوا کھیل دوں، شراب کی بوتل لے لوں. یعنی جو میں ہوں وہی یہ پیسہ ہے. یہ شیطان نہیں ہے، لیکن اس نے بہت سے لوگوں کو شیطان بنایا ہے. وہ خود شیطان بنے ہیں. یہ خدا نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ خدا کو بھولے ہیں. نہیں بھولے؟ آ رہے ذہن میں. یہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو پیسہ خود تو کچھ نہیں نہ ہوا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ کے اندر جو تھا وہ باہر نکالا اس نے. تو سجدہ ہو. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں آیا تو کیا ہوا بتائیں؟ جب آپ کا وصال ہوا، 4 ارب روپیہ ایک بیوی کو ملا ہے. 4 ارب روپیہ ایک بیوی کو. 4 بیویاں تھیں، اور بیٹے کو جو حصہ ملتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے نا، بیٹوں کو تو 1/8 ملتا ہے. کتنا پیسہ ہوگا ان کے پاس. ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑی تھی، دیکھا گرد کا طوفان اٹھ رہا ہے. آپ نے کہا بھی یہ کون آ رہا ہے؟ بھی مدینے میں صحرائی طوفان آ گئے. کہا نہیں، یہ صحرائی طوفان نہیں ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آ رہا ہے. اور اونٹ ہی اونٹ ہیں. قحط پڑا ہوا تھا مدینے میں، انہوں نے کھڑے کیے سارے اونٹ اور سارا کا سارا اناج فری تقسیم کر دیا. کہا میری یہ تجارت میرے رب سے ہے. یہ جذبہ لاؤ نا. اگر دولت ہو تو یہ جذبہ بھی ہو. اور ایسی جگہوں سے پھر لوگ نوازے جاتے ہیں. میں نے بڑی کوالٹیز پڑھی ہیں انسانوں کی. کوئی انسان خوبصورت ہے، کوئی انسان پڑھا لکھا ہے، کوئی انسان جینیس بہت ہے، ذہن بڑا اس کا، کوئی کاروباری بہت ہے. لیکن ایک خوبی جو سب سے زیادہ بندے میں اہم ترین ہے، یعنی وہ خوبی نہیں، اس کے مقابلے کی کوئی خوبی نہیں، وہ ایسی خوبی ہے جو کہ غیر مسلم کو بھی مرنے سے پہلے کلمہ دلا سکتی ہے. حالانکہ یہ خوبی بڑی مشکل ہے. میرے پاس واقعات ہیں اس کے. اور یہ خوبی زبان سے کہنے والے تو بڑے ہیں، لیکن جب میدان عمل میں جانے کا وقت آتا ہے نا، تب نہیں نظر آتی یہ خوبی. یہ ایسی خوبی ہے، اور وہ خوبی ہے سخاوت، جنروسٹی. کہ دینے والا ذہن ہو بندے کا، بانٹنے والا ہو. دے دے جو رب نے دیا ہے، روکے نہ. اس کی ذات کو دیکھ کے لوگ لیبل لگائیں اس کے اوپر کہ یہ سخی جا رہا ہے، یہ سیلاب کا، زلزلے کا انتظار نہیں کرتا، اس کے در کے دروازے کھلے. یہ نوازتا ہے. جب ضرورت پڑے گی اس کے پاس جائیں گے تو کچھ ملے گا. اور یاد رکھنا، دینے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کیسے سخی بنے، یعنی جب میں نے یہ بات بولی ہے، آپ میں سے اکثر نے تو اپنے آپ کو فارغ ہی کر دیا کہ میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں کہ میں کچھ دوں. یاد رکھنا، تمہارے پاس بانٹنے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، شکر کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. جو کچھ ہے اس کو بانٹو. مسکراہٹ ہے، مسکراہٹ بانٹو. پتہ کتنی ضرورت ہے اس بازار میں آنے جانے والوں کو مسکراہٹ کی. ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی، سر میں درد، لڑائیاں، جھگڑے، ناچاکیاں، حسد، جلن، بغض،
वो गिर जाए, इसकी टांग खींच लूं, कितना ज्यादा हो गया। एक बंदा मेरे पास आया मस्जिद में, बोलता जा रहा था, मैं सुन रहा था, मैं बहुत थोड़ा बोला, तो साथ वाला मेरा मुझे कहता, सुभान भाई ये तो आपसे कुछ सीखने के लिए शायद आया था, आप बोले ही नहीं, आपने इसकी सुनी है। मैंने कहा आपको किसने कहा सीखने के लिए आया था, ये सुनाने के लिए आया था, अंदर बहुत जमा हो गया था इसके, कोई सुन ही नहीं रहा था, ये मुझे सुनाने आया था। कभी कभार सिर्फ सुनाने से दिल हल्का होता है। हाँ, ये बात याद रखना कि पर्सनल दोस्त ज्यादा ना रखना कि सुनाने वाले ढेर सारे निकले हुए। इस दुकान वाले को सुनाना शुरू किया तो बाजार के आखिर तक हर एक को ही सुनाते जा रहे हो, घर की बात, दिल की बात, ये भी ना कर देना, वो चीज ज्यादा असर करती है। परेशान हो ना, देखो वो परेशानी हल कौन कर सकता है, उसको जाके बताओ बस। जितनी बार मुंह से वो परेशानी बढ़ेगी, समझ लेना हकीकत में उतनी बड़ी होती जा रही है। दिस इज अ मैजिक पोर्टल, ये जादू का दरवाजा है। ये इस दुनिया में सबसे अहम तरीन दरवाजा ये है। Whatever will come out, the same will be attracted. इस दरवाजे से जो निकलेगा वो खींच के लाएगा। इस दरवाजे से दुश्मनी बोलो, दुश्मन नजर आएंगे। इस दरवाजे से दोस्ती बोलो, दोस्ती नजर आएगी। इस दरवाजे से कहो मैं तो निकम्मा हूं, कुछ नहीं कर सकता, यही बनोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। इस दरवाजे से बोलो मैं तो बड़ी चीज हूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा और बहुत पोटेंशियल है मेरे में, अब कुछ करके दिखाओगे। तो जो रिलेशनशिप्स है ना, इसकी 3 कैटेगरीज बयान की गई हैं। 5-3-1 रिलेशनशिप्स की 3 कैटेगरीज। 5-3-1 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अपने ताल्लुकात को कैसा बनाना है। 5-3-1 का फॉर्मूला है। 5 से मुराद क्या है कि आपने हर हफ्ते, एवरी वीक 5 नए बंदों से मुलाकात करनी है, बिल्कुल नए बंदों से। अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर से मिले, आप ताजिर हैं, आप मिस्त्री से मिले, प्लम्बर से मिले, मजदूर से मिले, नए बंदे से मिले। 5 नए बंदों से मिलना है, मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करनी है। अब हैरान हो जाएंगे कितना कुछ सीखेंगे आप। यू बी अमेज्ड टू लर्न। कोई आपको इनकम के बारे में बात बता जाएगा, कोई आपको कोई नई चीज सिखा जाएगा। हमारी ये एक फितरत है, अल्लाह की तरफ से ये चीज इंसान में रखी गई है कि हमें उस बात का पता होता है, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कोई हमें आके बताए तो हम करें। वी नीड समवन टू रिपीट इट इन फ्रंट ऑफ अस। सर्दी आने वाली है, सर्दियों में क्या क्या एहतियातें करते हैं? आपको चाहिए कोई बंदा आपको बताए, हालांकि सारा कुछ पता है आपको। स्मोक बहुत ज्यादा है, अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, गैर जरूरी बाहर ना निकले, ये चीज चोक करेगी। इंसान जब भागता है तो उसको हवा चाहिए होती है, तो हवा ही गंदी हो तो फिर क्या उसको मिलेगा? तो उसको एहतियात करनी है, ऐसे वक्त में निकलना जब स्मोक कम हो, धुएं से बचना है, वरना पूरा सीजन सर दर्द, नाक खराब, गला खराब चलता रहेगा। अभी आपको पता थी बात है, लेकिन मैंने बताई, हो सकता थोड़ा जागे हो। बाकी यार सही कह रहे हैं सुभान भाई। मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर रिजवान, ये शालीमार अस्पताल के ना पेट के सबसे बड़े डॉक्टर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैं और वो ना चले जाते थे इधर, ये जो ट्रेन नहीं बनी ऑरेंज लाइन ट्रेन, वहाँ चले जाते थे। वो चाइनीज़ थे, वहाँ पे बना रहे थे, तो हम खड़े हो जाते, उनको जाके बताते, अपना तारुफ करवाते, उनसे सीखते कि यार इतना बड़ा पिलर है, ट्रेन गुजरेगी तो गिर नहीं जाएगी, कितना अरसा ट्रेन का है, तो ये जब गुजरेगी इससे पूरा भगवान पूरा हिल जाएगा सारा का सारा। तो क्या वो बताता था। तो मुझे डॉक्टर रिजवान कहता था यार पेट को पढ़ पढ़ के, बीमारियां देख देख कर ना मैं कभी कभार रुक जाता हूँ, स्टक हो जाता हूँ, आगे बढ़ता नहीं, मैं रुक गया हूँ, बिल्कुल जमत हो गई, दुनिया सारी रुक गई है। फिर मैं क्या करता हूँ, इधर आके चाइनीज से बातें करता हूँ, मेरा फील्ड भी खुल जाता है। सो लर्न टू स्पीक विद स्ट्रेंजर्स। आजकल वैसे भी मोबाइल पर बैठ के, मोबाइल पर मैसेज करके, मोबाइल पर रीलें देख के बोलने की ताकत हमारी बहुत कम हो गई। नौजवानों को देखे बोलते ही नहीं है, अपने माँ बाप से नहीं बोलते, मोबाइल पे लगे हुए, है ना। एक एम्प्लॉयर है, मैंने उससे पूछा कि नौजवानों को आजकल सबसे बड़ी सलाहियत क्या चाहिए जॉब के लिए? उसने कहा इनको बोलना सिखाओ। मेरे पास आते इनको बोलना नहीं आता। क्यों? ये बोलते नहीं किसी से, मोबाइल पे लगे रहते हैं, मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज, तो बोल नहीं रहे। इसका मतलब 5 नए बंदों से मिलो और मुझे बताना ये फार्मूला कितना जबरदस्त है। अजनबी से बात करना सीखो।
آپ میں سے تو اکثر تاجر ہوں گے، اجنبیوں سے بات کرنا آپ کو آتا ہے، لیکن وہ غرض کے لیے ہوتا ہے، پیسہ نکلوانا ہے کس طرح، بے غرض ہو کے بات کرو۔ 5 ٹھیک ہے، اور دوسرے 3 سے مراد کیا ہے؟ آپ نے 3 بندے زندگی میں ایسے چننے ہیں جن پر پیسہ لگانا ہے، جن پر توجہ دینی ہے، جن کو ساری بات بتانی ہے اور جن سے ساری بات سننی ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، اور ان کو بھی کہنا آپ کا خیال کرے۔ 3 بندے ایسے ہونے چاہیے، وہ جو بھی ہوں۔ جو پہلے میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ 5 بندے ہونے چاہیے۔ دیکھو جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو کھانے کے اندر نا کچھ نیوٹریشنل انگریڈینٹ ہونے چاہیے۔ کھانا اس سے تو نہیں کھاتے نا، گوشت کھائے تو گوشت اندر جا کے گوشت گھومنا شروع ہو جائے گا، گوشت انرجی میں، طاقت میں تبدیل ہوگا نا، پھر ہمیں طاقت ملے گی۔ تو وہ نیوٹریشنل انگریڈینٹس کیا ہیں؟ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس، وائٹامن 13 قسم کی، آئرن، کھولین، میگنیشیم، کیلشیم، اور اس کے بعد فائبر، منرل، واٹر، یہ 8-10 قسم کے مختلف چیزیں جو کھانے میں ہونی چاہیے۔ تو کوئی کھانا ایسا ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہے؟ نہیں ہے، کوئی کھانا ایسا نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ کسی کھانے میں کچھ ہے تو کسی کھانے میں کچھ ہے۔ آپ ساگ کھاتے ہو، اس میں آئرن بہت زیادہ ہے، ابھی یہ سنترا آنے والا ہے، کتنا زیادہ آ جائے گا، یہ مالٹا، کنو وغیرہ، یہ وائٹامن سی کا خزانہ ہے۔ اور ایک اور پھل ایسا ہے جس میں وائٹامن سی مالٹے سے بھی زیادہ ہے، اور وہ ہے امرود۔ اور یہ یاد رکھنا، میرے پاس ریسرچ ہے، تحقیق ہے کہ وائٹامن سی وہ چیز ہے جو خون کی نالیوں میں جھاڑو پھیر دیتی ہے، جتنا مرضی کولیسٹرول جمع ہو اڑا کے رکھ دیتی سارے کو۔ یہ ریسرچ اوپر نہیں لے کر آتے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ شفا صرف دوائی کی دکان سے ملتی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ شفا یہ ریڈی فروش سے بھی ملتی ہے جو سبزیاں بیچ رہا ہے، اصل شفا وہاں سے ملتی ہے۔ تو کوئی ایک کھانا ایسا نہیں جس میں ساری چیزیں ہوں، اس کے لیے پلینٹی اور ورائٹی چاہیے، مختلف قسم کے اور زیادہ۔ یہ بچے جو بیٹھے ہیں ان کو دن کا 800 گرام پھل اور سبزیاں لازمی دینی ہے، کیونکہ کھانا وہ ہے جو کھیت سے ڈائریکٹ میری ٹیبل پہ آ رہا ہے، جو رستے میں رک جاتا ہے وہ کھانا نہیں بنتا۔ آلو ڈائریکٹ کھیت سے میری ٹیبل پر آئے تو وہ آلو ہے، لیکن آلو بیچ میں رک جائے گا تو وہ چپس بن جائے گا۔ دیکھا کیا ہو رہا ہے چپس کا؟ کھانا وہ ہے جو جلدی خراب ہو جائے، وہ کھانا ہوتا ہے نا۔ یہ کیا مہینہ پڑا ہوا خراب ہی نہیں ہو رہا؟ کھانا تو وہی ہے نا جو آئے، پتہ ہو یار یہ شام تک خراب ہو جائے گا، کھا لو اس کو، وہ کھانا ہوتا ہے۔ وہ پیچھے ڈبہ اٹھا کے میں نے دیکھا اتنی لمبی لسٹ لکھی ہوئی، کیا ہے یہ؟ کیا ڈالا ہے اس کے اندر بتاؤ؟ رنگ ڈالے ہیں، فلیور ڈالا ہے، دیکھا نا کتنی لمبی لسٹ ہوتی۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سبحان بھائی لوگ اب بڑے پڑھے لکھے ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا شوگر نہیں کھانی چاہیے، تو جو پیچھے شوگر نہیں لکھتے، شوگر کے 50 نئے نام نکال دیے انہوں نے، میلٹوز، سکروز، تاکہ پتہ نہ چلے چینی ہے اس کے اندر، اور تباہ کر رہی ہے۔ یہی شوگر آنکھوں میں چلی جائے یہ کیٹریکٹ ہے، یہی شوگر جلد میں چلی جائے کینسر، یہ شوگر بچے کے دماغ میں چلی جائے بچہ پاگل ہو جاتا ہے، ADHD۔ دیکھا کیسے ہائپر ہوئے ہیں بچے آج کل، بدتمیز ہوئے ہیں، شوگر اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن۔ تو ہمیں مختلف کھانے چاہیے۔ میں نے ڈائٹ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی کل رات کو، میڈیٹرینین ڈائٹ، ڈیش ڈائٹ، فلیکسٹیرین ڈائٹ اور کیٹوجینک ڈائٹ۔ بڑی زبردست انفارمیشن تھی کہ یہ ڈائٹ آپ کھائیں، آپ کو دل کی بیماری ساری زندگی نہیں ہوگی، یعنی کھانے سے، دوائی نہیں ہے، کھانے کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اور یہ دوائی آپ کھائیں، بچے کے مرگی کے دورے ختم کیے انہوں نے ڈائٹ کے ذریعے۔ بچوں کو مرگی کے دورے ہوتے ہیں نا، اسی کو علاج نہیں ہے، وہ ایپیوال گولی بڑے عرصے کھانی پڑتی ہے، بچہ پاگل بھی ہوتا ہے گولی کھا کے، اس نے ڈائٹ کے ذریعے بچے کے مرگی کے دورے ختم کیے۔ میں حیران رہ گیا، ایسی ڈائٹس۔ یہ میری ویڈیو تقریباً 1 ہفتے تک میرے یوٹیوب چینل پر آ جائے گی، ضرور دیکھیے گا، آپ کے لیے فائدہ ہے بہت۔ تو جس طرح ہمیں مختلف کھانے چاہیے نا، اسی طرح ہمیں مختلف دوست چاہیے۔ جس طرح ایک کھانے سے سارا کچھ نہیں ملتا، اسی طرح ایک بندے سے بھی سارا کچھ نہیں ملتا۔ مختلف بندوں سے ملیں، گھل مل جائیں۔ اچھا، 3 لوگ آپ نے ایسے رکھنے ہیں جن کی آپ کو پرواہ ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بھائی ہو۔ کیونکہ پچھلے دنوں نا یہ کراچی کے اندر کوئی اداکارہ تھی، وہ مر گئی تھی، اور کوئی 8-10 ماہ کے بعد اس کی لاش کا پتہ چلا ہے نا، فیس بک پر آیا تھا۔ باقی مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بندہ ایسا تھا ہی نہیں جو یہ فکر کرے کہ یہ زندہ ہے کہ مر گئی ہے۔
ایک بندہ تو ہونا جس کو پتا ہوگی یار زندہ ہے کہ مر گیا، کال تو کروں اس کو، نہیں اٹھا رہا تو جا کے ملوں اس سے کہ نہیں. مطلب پرسوں آپ اسی ناک سے سانس لے رہے ہوں گے کہ یہاں پر سلنڈر لگا ہوگا، کوئی گارنٹی ہے؟ پرسوں آپ اسی منہ سے کھانا کھا رہے ہوں گے کہ یہاں خوراک کی نالی لگی ہوگی. اسی طرح آپ پیشاب پخانہ کر رہے ہوں گے کہ پیمپر لگا ہوگا، نہیں گارنٹی نا. تو کون ہے جو سنبھالے گا؟ سروسز ہسپتال میں پیٹ کا وارڈ تو نیچے ہے، تو دماغ کا وارڈ تو تیسرے فلور پہ ہے، کون ہے جو اٹھا کے لے کے جائے گا؟ وہ تو بندہ بناؤ نا، ہونا چاہیے نا کوئی. ایک دم زندگی کہیں سے کہیں نکل جاتی. میں نے ایک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، دنیا دیکھی تھی، ان سے بات پوچھی، میں نے کہا ایک نصیحت کرے مجھے. کہتے سبحان بھی نصیحت آپ کو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ خوبصورت ترین، امیر ترین، پڑھا لکھا ترین جو بھی ہو، اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی ایسے بدل سکتی ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، تیار رہو بس. میں نے کہا سمجھا نہیں. کہتا بس تیار رہو، ایک دم خبر آئے گی، پھر گرنا نہیں. تیار ہوگے تو پھر خبر سے ہلو گے نہیں اتنا. تو کوئی ایسا بندہ رکھیں زندگی میں جس پہ احسانات ہو نا آپ کے، اور اس کے آپ پر احسانات ہو، تو وہ کچھ غیرت کھائے گا کہ یار اس نے میرے ساتھ کیا ہے. بیٹے کو بھی بتائیں، بیٹوں کو نا، بچوں کو، اس کی ماں کو بھی آ جا کر کہیں کہ بچوں کو بتاؤ تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا کیا. بچہ نا ماں کا ہوتا ہے، باپ کا نہیں ہوتا. باپ کے بارے میں یہ کہتا کیا ہی کیا میرے باپ نے میرے لیے. باپ کو محبت چھیننی پڑتی ہے، ماں کو نہیں چھیننی. ماں اگر نکٹھو بھی ہے نا، وہ ماں چل جاتی. آپ خود بتائیں کسی کو اپنی ماں سے کوئی اعتراض ہے؟ ماں ہے. باپ پہ ہوتا ہے. آتے لوگ جی میں سعودی عرب سے آج آیا ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. دیکھیں یہ ہاتھ، یہ دیکھے پاؤں، جریاں دیکھیں، اس کے لیے میں نے ساری زندگی گلا دی، یہ مجھے کہہ رہا ہے باپ نے کیا ہی کیا ہے. ایسے ہے. تو مرد کو نا محبت چھیننی پڑتی ہے. بتاتے رہا کرے اپنے بچوں کو، مذاق نہیں کر رہا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی بیوی، اپنی بیوی کو بھی کہیں کہ اپنے بچے کو یہ کہا کر کہ تیری یہ فیس کون کس طرح جمع کرا رہا ہے، اور یہ دن رات کے کھانے جو آتے جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، موبائل کا بل کہاں سے پے ہو رہا ہے، اور یہ کیا موٹر سائیکل کا پیٹرول آ رہا ہے، اور کس طریقے سے تمہیں جیب خرچ دیا جا رہا ہے، کون ہے جو دے رہا ہے؟ یہ تیرا باپ ہے جو دے رہا ہے. یہ بتائیں اس کو. 531. اور آخری رشتہ، ایک رشتہ وہ ہے جس کو روزانہ آپ نے 1 گھنٹہ دینا ہے. اب آپ کہیں گے 1 گھنٹہ روزانہ؟ تو امریکہ میں جو نوجوان ہیں روز کے 4.5 گھنٹے ڈیلی کے موبائل فون کے اوپر لگا رہے ہیں. 4.5. تو میں تو 1 گھنٹہ آپ سے کہہ رہا ہوں. اچھا یہ رشتہ کا ہے، میں نے بندہ نہیں کہا. یہ رشتہ اللہ کے ساتھ رشتہ ہے. روزانہ 1 گھنٹہ کنفرم. میں نے ایک دفعہ بیٹھ کے حساب لگایا کہ میں گھر سے نکل کے مسجد میں جاؤں اور جا کے نماز پڑھوں اور سکون سے نماز پڑھوں، پھر جلدی گھر واپس آ جاؤں. میں نے پڑھائی بھی کرنی ہے، دیگر کام بھی ہیں. تو اب حیران ہوں گے 50 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل 5 نمازوں کے بعد جماعت کنفرم ہے. اونلی 50 منٹس. دس منٹ ابھی بھی بچے ہوئے. اس میں اپنے رب کے ساتھ رہیں، اپنے رب کو یاد کریں، بار بار دہرائیں کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ماں سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے. ماں کے ساتھ تو تیرا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ماں کے ساتھ اللہ کے نا پیار کو کمپیئر کرتے. کوئی کمپیریزن نہیں. اللہ اپنا تعارف رب ایک بہت بڑے شہنشاہ کا کرواتا ہے. ماں کے ہم بچے ہیں، اللہ کے بچے نہیں ہو سکتے. اللہ کے ساتھ غلاموں جیسا رشتہ ہے. وہ اپنی کنڈیشنز پر ہے کہ اس کو اللہ ان شرائط پر مانو. وہ رحمت کرتا ہے، وہ کسی ایک کی سزا دوسرے کو نہیں دیتا. کوئی بہت بڑی بھی نافرمانی کر دو، اگر عاجز ہو کے اس کے پاس آؤ تو معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن سرکشی نہیں معاف کرتا. باغی ہو جاؤ گے، اس کا انکار کر دو گے تو وہ نہیں معاف کرتا. بہت بڑی بڑی سزاؤں کا اعلان کیا اس نے، ان کو نہیں معاف کرے گا. راز رکھتا ہے، کرم فرماتا ہے، عطا کرتا ہے. یہ اس کی صفات ہے.
تو اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کر رہا ہے، یاد رکھو وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور اس کے لیے ایک بڑا وظیفہ استغفار کا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ ٹوٹے نہیں ہوئے، آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں گر گیا ہوں، تباہ ہو گیا ہوں، آپ ٹوٹے نہیں ہوئے، آپ ایک لفظ کو چھوڑ رہے۔ ون کانسیپٹ اینڈ ون کلمہ از مسنگ اینڈ دس کلمہ از استغفار۔ آپ استغفار سے پیچھے ہوئے، آپ کا دل تھک گیا ہے، مصیبتیں آ گئی ہیں، زندگی میں ترقی نہیں ہو رہی، رک سی گئی ہے زندگی۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے استغفار چھوڑ دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تمہیں بغات دے گا، مالوں اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے نعمتیں جاری کر دے گا۔ دیکھو میری بات سنو، یہ مال اور نعمت تو کب ملتی ہے؟ جب سخت محنت کی جائے۔ لیکن اس جگہ پر اللہ کے نبی اپنی امت کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے بندو، اگر تمہیں مال چاہیے، اگر تمہیں نعمتیں چاہیے، سخت محنت کا نہیں کہا، سخت محنت اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ جو مستقل چیزوں سے انکار نہیں ہے، لیکن یہاں پر قرآن مجید میں کیا کہا؟ تمہیں اگر یہ نعمتیں چاہیے، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے توبہ کرو۔ کیوں؟ دل صاف ہوگا تو برکت کے لیے راستہ کھلے گا، چینل کلیئر ہوگا، جو بلاک آ گیا ہے وہ ہٹے گا تب جب تمہارا دل صاف۔ استغفار صرف گناہ کی معافی کے لیے نہیں ہے، استغفار سے بند دروازے بھی کھلتے ہیں، کیونکہ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، صحت بھی رزق کی ایک قسم ہے، اولاد بھی رزق کی ایک قسم ہے، یہ جو آسانیاں آ جاتی ہے زندگی میں یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ استغفار یاد رکھو، یہ بہت بڑا چابی ہے، اٹس اے ویری بگ کی، بندہ یاد رہتا ہے۔ جنت تو اللہ نے فرشتوں کے لیے نہیں بنائی، جنت کس کے لیے؟ بندے کے لیے۔ تو بندہ تو گناہ کرتا ہے، یعنی جنت اس کے لیے جو گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ So if you think that the life is dry، اگر آپ سمجھتے کہ زندگی خشک ہو گئی ہے، stop chasing، بھاگنا بند کرو، pause and return، رکو اور رجوع کرو، تھوڑی دیر رک جاؤ اور دیکھو رب کی رحمت کو ڈھونڈو، استغفار کرو، بہت زیادہ استغفار کرو، اللہ بند دروازے کھول دیتا ہے، آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے، دریا سے رستے نکال دیتا ہے، ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اور کس طریقے سے اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکتا ہے بتائیں، کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ کار ایسا اختیار کریں کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو؟ دس از اے کی۔ کاروباری آدمی کا تعلق گاہک سے مضبوط ہوتا ہے۔ وٹ از پروفٹ؟ وٹ از پروفٹ؟ منافع کسے کہتے ہیں؟ گاہک کا آنا اور گاہک کا بن جانا، اسے منافع کہتے ہیں۔ منافع کی کاروبار کی سب سے چھوٹی تعریف کیا؟ یو نو وٹ از دا سمپلسٹ ڈیفینیشن آف بزنس؟ دیٹ یو آر سرونگ دا ہیومینٹی آن پروفٹ، کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں پروفٹ لے کر۔ پروفٹ کیوں لے رہے ہیں؟ ویسے خدمت کریں تو وہ کاروبار نہیں ہوگا، وہ این جی ہوگی، وہ خیرات ہوگی، وہ زکوٰۃ ہوگی، وہ تحفہ ہوگا، وہ مدد ہوگی، وہ چیریٹی ہوگی، وہ ڈونیشن ہوگی۔ کاروبار تو نہیں نہ ہوگا۔ کاروبار کب بنے گا؟ جب پروفٹ ہوگا۔ تو پروفٹ ضروری ہو گیا جی۔ کاروبار کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ کم از کم 2 حدیث ہے تو برکت ملے نا۔ ایک حدیث کیا ہے کہ 10 روزی کے حصے ہیں، اس میں سے 9 حصے کاروباری بندے کے لیے جو پروفٹ لے کے بیچ رہا ہے، ورنہ تو کاروبار ہے ہی نہیں نا۔ سمجھ رہے بات کہ نہیں؟ اور وہ جو دیانتدار تاجر ہے وہ قیامت میں انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کون اٹھایا جائے گا؟ جو کاروبار ہے۔ اور کاروبار کیا ہے؟ پروفٹ۔ آپ پروفٹ کو اگنور نہ کریں، پروفٹ ضروری ہے، پروفٹ کمائے پھر اللہ کے بندوں کو دیں۔ کاروبار کے اندر انسان رشتے بناتا ہے، آپ کے ویسے بھی رشتے ہیں، بیوی کے ساتھ رشتہ ہے، ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہے، خاندان کو نبھاتے ہیں۔ تو یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ اب لائیں ذرا سارے رشتے، دوستوں کو لائیں جن کی بیٹھک کے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہے۔ ابھی نکلیں گے آپ کل ویکینڈ کے اوپر، کسی کڑھائی ٹکا کی دکان پہ جا کے کلو کڑھائی تو 4
مغز تو 50 باربیکیو مزے سے بیٹھ کے کھائیں گے. یہ ایک منڈلی بنی ہوئی ہے, راہ نہیں جاتا ہر ہفتے ان دوستوں کے بغیر. اگر وہاں پہ کوئی حرام کام نہیں ہوتا تو بڑی اچھی بات ہے, بندہ بندوں میں اچھا لگتا ہے. میں نے تو پہلے آپ سے کہا کہ نئے بندوں سے ملاقات کرو, لیکن اللہ کا ہے ہماری ساری زندگی میں لے کر آئے نہیں ہے. اور وہ جس کی زندگی میں اللہ کی ذات کا ذکر نہیں ہے, اس کی بڑی تنگ زندگی ہے, دنیا میں بھی, قبر میں بھی, آخرت میں بھی. پریشان پریشان پھر رہے ہو, آخری دفعہ کب ہنسے ہو کھلکھلا کے, مسکراتے تک نہیں ہو. ٹینشن اتنی پالی ہوئی ہے, مستقبل کا ڈر ہے, بچے کو کچھ نہ ہو جائے, کاروبار کو کچھ نہ ہو جائے, پیسہ کہاں سے آئے گا. اللہ سے رشتہ کمزور ہے, اسی لیے دنیا جانے کا ڈر ہے. اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا, دنیا جانے کا ڈر ہی نہیں ہوگا. تو اللہ سے رشتہ مضبوط کریں. کم از کم آج ایک نیت کر کے جائیں کہ 5 نمازیں نہیں چھوڑیں گے. یار آپ کو یہ دیکھ کے عجیب سا نہیں لگتا کہ آپ کے بچے نمازیں نہیں پڑھتے؟ اور آپ کو سن کے دکھ ہوگا کہ وہ آپ کی وجہ سے نہیں پڑھتے. پتہ ہے کیونکہ آپ نمازی نہیں ہیں. اگر آپ نمازیں پڑھتے ہوتے وہ کیوں نہ نمازیں پڑھتے؟ فجر کی نماز نا خالی نماز نہیں ہے, پورا مجاہدہ ہے, یہ ٹریننگ ہے پوری. پتہ ہے 5:40 پہ جماعت ہوتی میری مسجد میں, 5:20 پہ اٹھتا ہوں میں. دل نہیں کر رہا تھا اٹھنے کا. اس وقت جب سارے سو رہے ہیں میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کے اٹھایا. سب کے سر تکیے پر ہیں اور سب کے سروں میں خواب چل رہے ہیں, میں نے اپنا سر رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکھنا ہے. پانی کو ہاتھ لگانے کا دل نہیں کرتا, ٹھنڈا پانی اتنا, اور میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے. پھر جا کے مسجد میں 2 رکعتیں صرف 2 رکعتیں صرف, جانا ہے آنا ہے, لیکن پتہ چل رہا ہے کس کے لیے اٹھا ہوں میں. بول رہا ہوں کسی کا نام, پکار رہا ہوں کسی کو. تو جس کے لیے یہ سارا کیا وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. دینے والا بھی رب ہے, اس کو پکار رہا ہوں, کسی دنیا کے دولت مند کو, سیاستدان کو نہیں پکار رہا. فجر کی نماز صرف نماز نہیں ہے, پوری ٹریننگ ہے. اٹس اے کمپلیٹ مجاہدہ. ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا شاہکار ہے. لے بندے تو نے میرے نام سے دن شروع کر لیا اپنا. صبح کے 60 منٹ کوئی ای میل نہیں, کوئی واٹس ایپ نہیں, کوئی ریل نہیں, کوئی فیس بک نہیں, اپنے ساتھ گزارو. صبح کے 60 منٹ اس طرح گزارنے جیسے ساری زندگی کا دار و مدار صبح کے 60 منٹ پر ہے. جو صبح جیت لیتا ہے سارا دن جیت لیتا ہے, وہ جو صبح ہار جاتا ہے سارا دن ہار گیا. وہ صبح کیا کھانا ہے, صبح کس کو دیکھنا ہے, صبح کتنا چلنا ہے, صبح کیا کرنا ہے, مینج کرو اس کو. میرے ماموں کا کل انتقال ہوا, پرسوں انتقال ہوا, کل کو دفنایا ہے. جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے نا, ماموں کو 5 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میرے سر پہ آج ماما ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, اس میں ان کا بھی ایک ہاتھ ہے. بچپن میں کس طرح وہ لے کے جاتے تھے. میں نے سنا ہے کہ جو بندہ مسجد میں بہت زیادہ آتا ہو نا, تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے نا, تو جس جگہ پہ وہ نماز پڑھتا تھا نا, وہ جگہ کانپتی ہے, روتی ہے, جگہ روتی ہے. تو اللہ فرماتا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتا ہے مالک یہاں پہ تیرے سجدے ہوتے تھے, بندہ نہیں آ رہا, کدھر گیا؟ رب فرماتا تیری اس رونے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا میں نے, تھم جا, رک جا بس. تو گواہ بن گئے نا, اس کی دوستی ہوگی, جگہ کے ساتھ دوستی ہوگی اس کی. پھر آپ جاتے ہو, فجر پڑھ کے آ کے اپنے معمولات کو دیکھتے ہو. پھر تھوڑی دیر کے بعد ظہر کا وقت ہو جاتا ہے, پھر وہ بلا لیتا آ جاؤ. پھر تھوڑی دیر بعد عصر کا وقت ہو, پھر بلا لیتا آ جاؤ. یعنی صرف نمازیں ہی بندہ پڑھے تو اللہ سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں, جو صرف نمازیں پڑھ رہا ہے اللہ سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ بار بار تو بلا رہا ہے, آ جا میرے گھر آ جا. کیا ہوا؟ ٹینشن ہے, گھر میں لڑائی ہو گئی, تیری ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں, گالیاں نکالنے تجھے لوگ, دھوکہ بہت ہے, چل چھوڑ دے, میرے پاس آ جا, دھو کے صاف ہو جا ذرا, جس طرح میں نے کہا اس طرح دھل گیا, آگے کھڑا ہو جا, یوں اللہ اوور کر, اور ناتا ہی توڑ دے سارا دنیا سے. اب کوئی سلام بھی کرے تجھے جواب ہی نہیں دینا, تو جانتا ہی نہیں کسی کو, میں اور تو باتیں کریں, آ جا. ہائے ہائے,
مجھے رب کہہ کے پکار، مجھے رحمان کہہ کے پکار، میرے حبیب پہ درود بھیج، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر دے رب جعلنی، چل وہ تیرے ماں باپ، پورا پیکج دیا تجھے نماز کی صورت میں. اب سلام پھیر کے چل دوبارہ دنیا میں چلا جا، چل پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا پھر آ جا میرے پاس. ہائے ہائے. یعنی جو بندہ نمازی ہو، سوچو ذرا غور سے سننا، جو بندہ نمازی ہو وہ جب مرے گا تو وہ ایک نماز پڑھ کے آیا ہوگا اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوگا. ہائے ہائے ہائے. ابھی عشاء پڑھ لی نا، اس کا انتقال ہو گیا تو وہ نمازی ہے، تو ظاہری بات ہے فجر کا انتظار ہی کر رہا تھا نا، وہ اس حالت میں اس کا انتقال ہوا کہ وہ انتظار کر رہا تھا. تو یہ باتیں اگنور کرنے والی ہیں. بتاؤ، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں بھیج کے کوئی مینول بھی تو دیا نا کہ کس طرح رہنا ہے. تھوڑی دیر کا اسٹے ہے تمہارا، آرام سے رکو. نبی پاک نے اپنے صحابی کے کسی جگہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا یہاں پہ نا مسافر کی طرح رہنا ہے، اے میرے صحابی یہاں پہ مسافر کی طرح رہنا ہے. یہ ڈوبے، نبی پاک کا ارشاد ہے، یہ ڈوبے ذرا. میں یہاں سے اسلام آباد جا رہا ہوں، رستے میں بیرے کا سٹاپ اوور آیا، بیرا سٹاپ تھوڑی دیر کا سٹاپ ہے، وہ سٹاپ تھوڑی دیر کا، میں وہاں پہ رک جاؤں کہ جی میرا سٹاپ آ گیا، منزل آ گئی، تو بے وقوف ہوں میں، بے وقوف ہوں نا کہ یہاں پر کیوں میں رکا، منزل کیا ہے اسلام آباد. تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوں، گاڑی کا پیٹرول ڈلوا لوں، تھوڑا کھانا کھا لوں، بس پھر جلدی جاؤں منزل کی طرف. 4.5 گھنٹے کا سفر جلدی طے ہو جائے. تو یہ سٹاپ ہے، یہ سٹاپ ہے، منزل نہیں ہے. ماموں کو کیا ہوا تھا؟ بالکل ٹھیک تھے، مغرب پڑھ کے آئے ہیں، ایک الٹی کی ہے، پھر واپس سانس آیا ہی نہیں ہم کو. بس یہ زندگی. میں نے بیان کیا قبر پہ کھڑے ہو گئے تو مجھے سارا یاد آ رہا تھا، بچوں نے ماموں نے کس طرح پالا، ماموں کے ساتھ بڑا رشتہ گہرا ہوتا ہے. تو مجھے یاد آ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو یار انسان کیسے ختم ہو جاتا ہے، کتنا ہلکا ہے یہ بنا بندہ، یہ کیا ہے، یہ ایک الٹی کی مار آئی. جو صبح فوت ہوا نا اس کے رات تک کے خواب تھے، جو رات کو فوت ہوا اس کے صبح تک کے خواب تھے نا، پلان تھے نا اس کے، ہوئے پورے نہیں. تو یار جلدی جلدی کر لو کام جو کرنا ہے، معاف کر دو ساروں کو. اور کوئی کمانے کا پلان بنایا ہوا ہے حلال روزی تو کر لو، کاروبار یہ بھی شروع کرو تو کر دو، فلاں ڈگری کروں گا یہ تو کر لو، قرآن پاک صحیح پڑھوں گا، نمازیں شروع کروں گا تو کب کرو گے؟ یہ ایک الٹی کی مار ہے بندہ. صحیح کہہ رہا ہوں. جب بھی باپ جاتا ہے نا یا کوئی بندہ جاتا ہے، یہ میری ریسرچ ہے، تو سب سے پہلے جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے گیا. یاد رکھ. کیوں جی؟ وہ میں ذرا تھوڑی دیر پہلے آ جاتا، میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، میں یہ کر لیتا. میرے بھی کزنز یہی کہہ رہے تھے. تو میری اس پہ ریسرچ ہے، ہر بچہ ایسے ہی کہتا ہے کہ کاش میں فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، میں 10 منٹ پہلے گھر آ جاتا، ابو کو بچا لیتا. وہ نہیں، ایسے نہ کہو. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سانس لکھ چھوڑے ہیں، ایک سانس بھی وہ اوپر اور نیچے نہیں لے سکتا، کوٹا فکس ہے. تم کیوں اپنے آپ کو الزام دے رہے ہو؟ تمہاری یہ سوچ تمہیں خراب کرے گی، تمہیں ذہنی مریض بنا دے گی. اور بنتے ہیں. ماں باپ کی وفات کے 6 ہفتے تک بندہ تھوڑا سا پریشان رہ سکتا ہے، 6 ہفتے کے اوپر پریشان ہے تو فارغ ہے، اب وہ مریض بن گیا. یہ عورتیں عام طور پہ جو غیر شادی شدہ بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ ماں کے مرنے پر مریض بنتی ہیں نا، ماں جاتی نہیں ان کے خیال سے، خوابوں میں آ رہی ہے، روتی جا رہی ہے، یہ مریض بن گئی ہیں. کوئی جائے تو اس کی جگہ سنبھالنی چاہیے نا. باپ چلا گیا تو آگے بڑھ کے اب سنبھالو. میں کزن کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ کا کام ہے بہنوں کی شادی کرنی ہے، خود شادی کرنی ہے، اتنا ابھی دیکھو کیا آتا ہے تمہیں، ابھی دیکھو کیسے تیر آئیں گے جو اس نے اپنی پشت پہ لیے ہوئے تھے تمہیں نیچے کر کے، ابھی وہ آنے ہیں تمہارے پاس. ابھی تمہیں پتا بل کیسے پے ہو رہے تھے، کھانا کیسے آ رہا تھا، وہ تو نہیں پتا نا، کیسے رشتہ داروں کو سنبھالا ہوا تھا. ابھی تو پتہ چلے گا تمہیں. باپ باپ ہوتا ہے. ایک باکسر تھا، اس کا مائک ٹائسن سے مقابلہ ہوا. مائک ٹائسن جنگلی آدمی تھا، وہ رنگ میں اترتا تھا تو اگلے کو مار دیتا تھا. بہت بڑا باکسر تھا، کبھی نہیں آ رہا، اڑا دیتا تھا. تو باکسر کی اسے لڑائی ہوئی، مائک ٹائسن نے اس کو نیچے گرا دیا مکہ مار کے، جو کہ گرنا تھا اس نے. مائک ٹائسن سے مکہ کھا کے نیچے گرا. اب مائک ٹائسن کا مکہ کھا کے کوئی اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اٹھ گیا اور اس نے مائک ٹائسن کو گرا دیا اور ہرا دیا. دنیا حیران کہ یہ کیا ہو گیا. کسی نے اس کا انٹرویو کیا، کیا تو نے مائک ٹائسن کو کیسے گرایا؟ اور اٹھ کے کہتا دیکھو سیدھی سی بات ہے، 3 دن پہلے میری ماں مری ہے. کہا 3 دن پہلے؟ کہا ہاں. اور ماں کا خواب تھا کہ یہ مائک ٹائسن کو مارے گا.
ماں مرتے ہوئے مجھے کہہ کر گئی تھی تجھے دیکھ تو نہیں سکی میں، لیکن تو نے اس کو گرانا ہے۔ اب دو باتیں تھیں، یا تو مری ہوئی ماں کے ساتھ میں بھی مر جاتا، یا میں اس کے خواب کو سچ کر دیتا۔ تو خواب کو میں نے سچ کر دیا۔ تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہوتا ہے، اور یہ کہنا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تیرا مال تھا تو نے لے لیا۔